بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، والضحى واللیل اذا سجا، پہلے اس سورت کا شان نزول سن لے. یہ سورت کس واقعے کے اندر نازل ہوئی اور کب جو ہے یہ سورت اتاری گئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ جاری ہوا تو وحی کے نازل ہونے کے بعد میں کچھ عرصے کے لیے وحی کا نازل ہونا بند ہو گیا. تقریباً جو ہے 2 ہفتے یا 17 دن یا 20 دن وحی کا سلسلہ جو ہے رک گیا. تو مشرکین اور کافرین کو موقع مل گیا اور کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کا رب جو ہے ان سے ناراض ہو گیا. اور جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، نعوذ باللہ، وہ تو کہنے لگی کہ دیکھو ان کے شیطان نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے بکواس جو ہے مشرکین کرنے لگے کہ ان کی زبان پر جو ہے اس زمانے کے اندر جس کو کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ، یعنی وحی کے رک جانے کا زمانہ، اس زمانے کے اندر ان کی زبان پر، کافرین اور مشرکین کی زبان پر 2 لفظ تھے، وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَى. وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَى، کہ دیکھو ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کا رب جو ہے ان سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس صورت لے کر بھیجا اور اس میں جو ہے آپ کو تسلی دی گئی. کیسے تسلی دی گئی ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، کس کی؟ والضحیٰ. والضحیٰ، روشن دن کی قسم. واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب کہ وہ چھا جانے والی رات کی قسم، یعنی رات کی تاریکی مکمل ہو جائے اس کی قسم. ایک ترجمہ تو یہ ہے، والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم. واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، یعنی اس کی تاریکی اور اندھیری مکمل ہو جائے. ایک ترجمہ یہ. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر میں کنگ سمجھے جاتے ہیں، ان کو بڑی مہارت حاصل ہے، انہوں نے اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہے، والضحیٰ، اے میرے محبوب تیرے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، اور اس سیاہ چادر کی قسم کہ جس سیاہ چادر میں تو اپنے امت کے گنہگاروں کو چھپا لے گا. یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے. دوسرا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے والضحیٰ، اور یہ ترجمہ جو ہے مضمون کے مطابق ہے. والضحیٰ، اے میرے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، اور تیرے سیاہ بالوں کی قسم. اللہ نے اپنے نبی کے چہرے کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گیسوں سیاہ بالوں کی قسم کھائی، اور یہ قسم کھا کے آگے جو ہے بات بیان فرمائی. قسم کے متعلق کہ قسم اللہ ہی کی کھائی جا سکتی ہے، غیر اللہ کی نہیں کھا سکتے، حرام ہے. بعض مرتبہ جو ہے آدمی کہتا ہے تیری قسم، میرے بچے کی قسم،
یہ قسم جو ہے حرام ہے، قسم صرف جو ہے اللہ ہی کی کھائی جائے گی، اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قسم جو ہے کھانے کے بعد فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، ما ودعک، نہیں چھوڑا ہے تجھ کو تیرے رب نے۔ یہ جو طعنہ دے رہے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، اس کا جواب ہے ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے، وما قلا، اور نہ ناراض ہوا ہے، نہ تو اس نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے وہ ناراض ہوا ہے۔ آنا تو یہ چاہیے تھا ما ودعک ربک، کا آیا نا بھی، تو آگے آنا چاہیے وما قلاک، لیکن فرمایا وما قلا۔ یہ ک ضمیر کے معنی ہے تجھ سے، وما قلاک، اور تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کی نسبت اپنے نبی کی طرف کرنے کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے ک ضمیر کو جو ہے بیان نہیں فرمایا۔ ما ودعک ربک وما قلا، کہ یہ جو مشرکین بکواس کر رہے ہیں کہ اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا اور اس کا رب جو ہے اس سے ناراض ہو گیا ہے، تو اللہ نے جواب میں فرمایا چونکہ ان کے طعنوں سے آپ کو بہت زیادہ رنج اور غم ہوتا تھا۔ بھی ان مشرکین اور کافرین کے طعنوں سے تو ٹھیک بات ہے، لیکن جب اپنوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے اور کوئی بات ایسی سنی جاتی ہے تو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اور اس عرصے کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے یہ نکل گیا یا رسول اللہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، کہیں اللہ رب العزت ناراض تو نہیں ہو گئے۔ یہ بات جو ہے جب آپ نے سنی تو آپ کا دل جو ہے مٹھی میں آ گیا، آپ بہت زیادہ اداس رہنے لگے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس صورت کو لے کر نازل ہوئے۔ پہلے اللہ نے قسم کھائی اور قسم کھا کے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، کہ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے۔ ارے کیسے چھوڑے اور کیسے ناراض ہوئے؟ پھر آگے بشارت سنائی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اس کے دو مطلب جو ہے علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس کا ترجمہ، اور البتہ آخرت آپ کے لیے بہتر ہے، من الاولیٰ، دنیا کے مقابلے میں۔ یعنی دنیا تو جس طرح ہے گزر جائے گی، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ایک مطلب تو اس کا ہے کہ آخرت کو اگر اپنے معروف اور مشہور معنی میں لیا جائے جو دنیا کے مقابل میں بولی جاتی ہے، اور اولا سے مراد خیر لک من الاولا، اولا سے مراد دنیا کو لیا جائے، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جو آپ کی زندگی ہے اس سے زیادہ بہتر اللہ رب العزت آپ کی آخرت کی زندگی بنائیں گے، کوئی غم کی بات نہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کی حمد کا جھنڈا جو ہے میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں بنی آدم کی جو ہے اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ اور آپ نے فرمایا دوسری حدیث میں مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جنت کی چابیاں جو ہے میرے ہاتھ میں ہوگی، جب تک میرا قدم نہیں پڑے گا تب تک کسی اور کا قدم جنت میں نہیں پڑے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اور دوسرا مطلب بعض حضرات نے بیان کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ، آخرت کا ترجمہ کیا ہے پچھلی بعد میں آنے والی حالت، خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پہلی حالت سے بہتر ہوگی۔ جو حالت گزر گئی اس کے مقابلے میں آنے والی جو حالت ہوگی وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو ہے کر کے دکھا دیا کہ ابتدا میں کیا حال تھا اور بعد میں چل کر جو ہے کیسی اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتوحات کے دروازے کھولے۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑے
اور تیرا رب تجھ سے کیسے ناراض ہو جبکہ آخرت تمہارے لیے دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ کی شان میں قرآن پاک کی آیات میں سے سب سے اونچی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی میں تجھے وہ دوں گا کہ تیرے گمان میں بھی نہ ہوگا، اتنا دوں گا اور ایسا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ دیکھیں تو صحیح اللہ کا اپنے حبیب سے کتنی محبت اور کیا عشق ہے اللہ کا اپنے نبی سے۔ ساری کائنات اور ساری مخلوقات سے اللہ نے فرمایا ایسے اعمال کرو کہ میں راضی ہو جاؤں، اور اپنے حبیب سے اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جس کے لیے اللہ نے یہ کائنات کو پیدا کیا ہے، آپ نے حدیث پاک میں فرمایا، حدیث قدسی، اے میرے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو لما خلقت السماوات والارض، میں آسمانوں اور زمین کو پیدا نہ کرتا، آپ ہی کے طفیل میں ساری کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اس نبی سے جو ہے جب مشرکین اور کافرین نے جب یہ باتیں اور بکواس کیا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی باتوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلا میں تم سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں اور میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ پھر آگے جو ہے کچھ نعمتیں گنوائی کہ دیکھو میں نے تم پر یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا۔ دیکھیے قرآن پاک جو ہے یہ محاورات کے اندر نازل کیا گیا ہے، آپسی بات چیت کے اندر جیسے ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں اسی محاورے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال دوں میں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود اور بیاج کو کئی گنا کر کے نہ کھاؤ، ڈبل کر کے نہ کھاؤ۔ تو کیا بھائی سود اور بیاج کو اگر ڈبل کر کے لیا جائے تو ہی حرام ہے، اور اگر ڈبل کر کے نہ لیا جائے اور معمولی لیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ ایک پائی بھی اگر جو ہے سود کی اور بیاج کی لی جائے۔ اور سنیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کسی گناہ کے اوپر اعلان جنگ نہیں فرمایا سوائے سود اور بیاج کے، اس پر اعلان جنگ فرمایا ہے۔ پہلے فرمایا کہ اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، سود اور بیاج لینے سے رک جاؤ، اور اگر نہیں رکتے ہو تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے، سود اور بیاج لینے والوں کے لیے۔ تو یہاں قرآن پاک نے جو بیان فرمایا کہ سود کو کئی گنا کر کے نہ کھاؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی سود میں جو ہے اگر زیادہ سود ہے تو حرام اور کم سود ہے تو حلال، ایسی بات نہیں ہے نعوذ باللہ۔ بلکہ یہ قرآن چونکہ محاورات میں نازل ہوا ہے تو آپس میں بات چیت میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیٹ بھر کر جھوٹ نہ بولو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ پیٹ بھر کر جھوٹ بولنا حرام ہے اور تھوڑا جھوٹ بولنا حلال ہے، جائز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ سود کو کئی گنا کر کے نہ کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ لیوے تو حرام اور کم لیوے تو جائز ہے۔ تو محاورے کے اندر جیسے اس کی مثال اس صورت کے نازل ہونے کا انداز یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بھئی کسی آدمی سے جو ہے کسی آدمی کو یہ پتہ چلے کہ یہ مولانا جو ہے کہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، جیسے کسی آدمی کے دل میں یہ چیز آئی، تو جس سے آدمی ناراض ہوتا ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں تم سے ناراض نہیں، اور مجھے جو ہے تمہاری طرف سے کوئی تکلیف نہیں،
اور میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تم نے جو ہے 1 سال پہلے 6 مہینے پہلے ہمارا یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا۔ تو یہ ناراضگی کو دور کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی طریقہ اس میں بیان فرمایا ہے کہ میرے نبی، میں تم سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں اور میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پھر فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، ارے میں کیسے ناراض ہوں گا؟ کیا میں نے آپ کو یتیمی کی حالت میں نہیں پایا اور آپ کو میں نے ٹھکانہ دیا؟ آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ اب والد محترم کا تو انتقال ہو گیا تھا ولادت سے پہلے ہی، اور جب آپ 6 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ماں کا سایہ جو ہے آپ کے سر سے اٹھا لیا، دنیا کو بتلانے کے لیے کہ کوئی یتیم یہ گلہ اور شکایت نہ کرے کہ مجھے یتیمی کی حالت میں کیوں پیدا کیا گیا۔ اللہ نے جس کے لیے کائنات کو بنایا ہے اسی کو اللہ نے یتیمی کی حالت میں رکھا۔ تو اے میرے نبی، میں نے تم کو جو ہے یتیم پایا اور میں نے تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا کہ والدہ کے انتقال کے بعد 6 سال تو آپ والدہ کی تربیت میں رہے، اور 6 سال کے بعد 2 سال تک عبد المطلب کی جو ہے تربیت میں گئے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابو طالب کی تربیت میں رکھا۔ فآوا، اللہ نے ٹھکانہ دیا، اس لیے الم یجد کا یتیما فآوا، کیا نہیں پایا اللہ نے آپ کو یتیم؟ فآوا، پس اللہ نے آپ کے لیے ٹھکانہ بنایا۔ اور آگے دوسری نعمت بیان کی، ووجدک عائلا فاغنا، کیا اللہ نے آپ کو غریب اور محتاج نہیں پایا؟ فہدا، ووجدک ضالا فہدا، کیا اللہ نے آپ کو کتاب اور ایمان سے بے خبر نہیں پایا تھا؟ آپ کو لا تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے، تو آپ شریعت کے احکام سے بے خبر تھے۔ پھر کیا کیا ہم نے؟ فہدا، ہم نے آپ کو وہ احکام شرعیہ سکھلائے، کتاب اللہ کیا چیز ہے، احکام الہی کیا چیز ہے، ہم نے آپ کو جو ہے باخبر کیا۔ تو بھلا جو ہے یہ کام ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے، تو کیا یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آگے فرمایا ووجدک عائلا فاغنا، کیا اللہ نے آپ کو محتاج اور فقر کی حالت میں نہیں پایا؟ فاغنا، اور اسی اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے مال کے ذریعے آپ تجارت کرتے، اللہ رب العزت نے تجارت میں برکت دی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جن نکاح کا پیغام آیا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا۔ نکاح ہونے کے بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری جائیداد آپ کے حوالے کر دی، تو وہ فقر کی حالت، محتاجی کی حالت جو تھی اللہ نے ختم کر دی۔ ووجدک عائلا فاغنا، کیا اللہ نے آپ کو محتاج نہیں پایا، حاجت مند نہیں پایا؟ فاغنا، اور اسی اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ ان نعمتوں کو جو ہے بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرے نبی آپ بھی یتیم تھے، ہم نے آپ کی تربیت کا انتظام کیا، لہذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ بھی یتیم پر سختی نہ کیجیے، چونکہ ہم نے آپ کو اسی دور سے گزارا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر آپ سختی نہ کیجیے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ میں انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا۔ پھر آپ نے یہ 3 مرتبہ فرما کر جو ہے ارشاد فرمایا اپنی 2 انگلیوں کے ذریعے کہ ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی ساتھ میں رہیں گے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ وہ گھر جس گھر میں کسی یتیم کی پرورش کی جا رہی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کیا جا رہا ہو، وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک ستارے چمکتے ہیں۔
یتیم کی کفالت، اور یتیموں کے متعلق آپ نے جو ہے کئی احادیث بیان فرمائی۔ ایک صحابی، جیسے میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، بہت پریشان، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اتنے میں ایک صحابی دوسرے آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا بچہ جو ہے فلاں باغ ہے، اس باغ کے قریب کئی بچے کھیل رہے ہیں، ان میں آپ کا بھی بچہ کھیل رہا ہے۔ انہوں نے دوڑ لگائی، آپ نے فرمایا، بھائی ذرا ٹھہرو، اور ٹھہرنے کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا کہ ادھر یتیم بچوں کے پاس جب آپ جاؤ اور اپنے بچے کو اس میں پاؤ تو اپنے بچے کا نام لے کر پکارنا، بیٹا کہہ کر نہ پکارنا۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کر کے پکاروں گا تو کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو بیٹا کہہ کر جو ہے پکارو گے اور ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہوگا اور تم نے اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر پکارا تو دوسرے سننے والے بچے جن کا باپ نہ ہوگا تو اس کے دل پر چوٹ لگے گی۔ کیا رعایت کی ہے، چوٹ لگے گی، اس کو دکھ پہنچے گا۔ تو یتیموں کے متعلق جو ہے کئی روایات آپ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کے ساتھ آپ سختی نہ کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بہرحال جو سوال کرنے والا ہے اس کو نہ جھڑکیے، چاہے دنیا کا سوال کرنے والا ہو یا کسی مسئلے اور کتاب کے متعلق سوال کرنے والا ہو، آپ سائل کو نہ جھڑکیے۔ اور پھر اخیر میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے پروردگار کے نعمتوں کو بیان کیجئے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے۔ دیکھیں قرآن پاک میں بلاغت، دیکھیں اللہ کے کلام میں کس قدر بلاغت ہے۔ پہلے جو ہے 3 چیزیں بیان فرمائی قسم کھانے کے بعد، ما ودعک ربک وما قلی، ذرا غور سے سننا بھائی میری بات۔ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ 3 چیزیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد پھر 3 چیزیں بیان فرمائی، ان میں پہلی چیز کے مقابلے میں، دوسری چیز دوسرے کے مقابلے میں، تیسری چیز تیسرے کے مقابلے میں۔ کیسے؟ پہلے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے نہ تو چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ آگے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیسے وہ تجھے چھوڑے اور کیسے ناراض ہو؟ کیا تم یتیم نہیں تھے؟ اللہ نے تمہاری پرورش کا انتظام کیا، تو وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اوپر دوسری آیت تھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، البتہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں۔ یہ اس کے مقابل میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اللہ آپ بے خبر تھے، ہم نے آخرت کے متعلق آپ کو بہت سارے علوم دیے۔ تیسری آیت اوپر تھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقہ ختم کیا، اور فقر و فاقہ ختم کر کے مالداری اور غنا جو ہے تمہیں نصیب فرمائی۔ نفس دل کا غنا بھی آپ کو عطا فرمایا گیا، اور آپ کو مالی اعتبار سے بھی اللہ نے خوب نوازا۔ اب یہ بیچ میں جو 3 چیزیں ہیں، اس کے متاخیر میں 3 چیزیں بیان فرمائی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اس کے مقابلے میں فرمایا فأما الیتیم فلا تقہر، اللہ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پایا اور ٹھکانہ دیا۔ اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ آپ یتیم کو نہ جھڑکیے۔ دوسری چیز بیان فرمائی تھی بیچ میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ اس کے مقابلے میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ سے جو لوگ سوال کرنے کے لیے آئے تو آپ اسے نہ جھڑکیے۔ پھر تیسری چیز درمیان میں بیان فرمائی تھی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ،
اللہ نے آپ کو محتاج پایا تو اللہ نے مالدار کر دیا آپ کو، لہذا اس کے شکریہ میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں اور انعامات کا جو ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے اور اس کی شکر گزاری کرے۔ لوگوں کے سامنے جو ہے نعمت کی شکر گزاری اور احسان کی شکر گزاری کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زبان سے ہم شکر ادا کرے، کہے اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور شکر گزاری کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی نے ہم پر احسان کیا ہے اس کی لوگوں کے ساتھ اس کا جو ہے شکر ادا کرے، اس کا شکر ادا کرے، چونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ لہذا ہم نے آپ کو محتاجی کی حالت میں پایا تھا، ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا، اس نعمت کے مقابلے میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سورہ ضحیٰ سے لے کر اخیر سورت تک تکبیر کہنا سنت ہے، اب اس سے پہلے کہے یا اس کے بعد کہے، دونوں میں سے جون سی بھی صورت ہو سنت ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ تکبیر یہ ہے کہ کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لہذا ایک سنت جو ہے ہم سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم سے ادا ہو گئی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تکبیر سورہ ضحیٰ سے لے کر اخیر سورت تک، ہر تک سورت کے پہلے پڑھے یا تو اس کے بعد میں پڑھے، یہ پڑھنا جو ہے سنت ہے، اور یہ سنت کا ثواب جو ہے ہمیں مل گیا۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید او کما قال، جس نے میرے امت میں فساد کے وقت ایک سنت کو اگر زندہ کر دیا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب میری امت میں بگاڑ کے وقت میں۔ اور ہماری جو ہے یہ محنت دعوت و تبلیغ کی جو ہوتی ہے انہی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہوئی، انسان کی زندگی کے اندر جو ہے اللہ کے نبی کے طریقے جو ہے اگر آ گئے تو سمجھو اللہ کا قرب جو ہے ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کے بغیر کوئی آدمی ولی نہیں بن سکتا، ولایت نصیب ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلاف پیمبر کا صحرا گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اگر تم کامیابی ڈھونڈ رہے ہو تو یہ تمہارا صرف خیال ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کی اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں بن سکتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو آپ لوگوں سے کہیے اے میرے نبی کہ تم میرا اتباع کرو۔ جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر ایک ایک سنت جو ہے زندہ تھی۔ صحابہ کرام نے ہر میدان کو فتح کیا ہے اسی بنا پر کہ ان کی زندگیوں میں جو ہے اتباع سنت تھا، اور سنت کے اتباع کے بغیر جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ٹھوکر لگی تو ساتھیوں سے فرمانے لگے تمہارا یہ خیال ہے کہ مجھے ٹھوکر لگی ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے ٹھوکر نہیں لگی ہے، میں اپنے نبی کے ساتھ اس راستے سے جا رہا تھا، میرے نبی کو اس جگہ میں ٹھوکر لگی تھی تو آپ کی اتباع میں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ اتباع سنت کے بغیر ولایت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خربوزہ لایا گیا تو بڑے بڑے علماء جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اخبرونی کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلاؤ میرے نبی نے اس کو کس طرح کھایا ہے۔ اتفاق کی بات کہ اس میں کسی کو پتہ نہیں تھا تو نہیں کھایا، چھوڑ دیا کہ میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اتباع سنت کا جو ہے یہ اہتمام تھا، ایک ایک سنت پر جو ہے اپنی جانوں کو قربان کر دی۔ ایسی جگہ میں جو ہے دعوت ہو رہی ہے، یہ آخری بات کہہ کے بات ختم کر دے ہوئے ہیں، ایسی جگہ میں جو ہے دعوت ہو رہی ہے کہ جہاں دنیا کے اعتبار سے بڑے مہذب سمجھے جاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جو ہے لقمہ گر گیا، انہوں نے اٹھا کر کھا لیا، اگر صاف جگہ پر گرا ہے دسترخوان پر ہے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، کھا لیا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے ایسے مہذب لوگوں کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح جو ہے نہ کھائے نیچے گرا ہوا۔ کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا
الہا الاء الحمقاء اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنیا کے بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنی محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے مجھ سے۔ تو اتباع سنت کے بغیر جو ہے ولایت نصیب نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کا قرب جو ہے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے یہ کام اللہ تعالیٰ نے جو چلایا دعوت و تبلیغ کا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اور ان کی محنت سے اللہ نے جب یہ کام جاری کیا ہے، کیسے حالات ان پہ گزرے تھے۔ ایک سنت کا اتباع کرنے والے، ایک واقعہ جو ہے حضرت کے متعلق بیان کرے بھائی، حضرت کے متعلق جو ہے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ پہلی جماعت جب نکلی 15 آدمیوں کی، پانی پت کی طرف نکلی، پانی پت، وہاں جا کے جو ہے مسجد کے اندر ٹھہرے۔ ایک آدمی آیا، ہٹا کٹا مشٹنڈا جو ہے مضبوط لمبے قد والا، اور آ کر کہنے لگا کہ مولوی الیاس تم ہو؟ مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب نام آتا ہے تو ایسا دماغ میں خیال آتا ہے کہ بڑے مضبوط ہوں گے اور لمبے چوڑے ہوں گے، ایسا خیال آتا ہے، لیکن بہت دبلے تھے حضرت۔ آخری وقت میں 35 کلو وزن رہ گیا تھا، صرف 35 کلو۔ حکیم کو بلایا گیا تو کہا کہ اس آدمی کا کلیجہ جو ہے جل گیا ہے، ایسی جو ہے ان کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ رات کو سوتے تو بے چینی کے عالم میں، تو گھر والی کہتی کہ کیا بات ہے آپ سوتے نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا جو مجھے لگی ہے اگر تجھے لگ جائے گی تو جاگنے والے 2 ہو جائیں گے۔ کیا امت کا فکر ہوگا، کیا امت کا غم ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ دعوت ہے مغرب کی نماز کے بعد، یہ ابتدائی دور کی حالت ہے۔ اس کا بھائی جو ہے آیا مغرب کے بعد اور آ کر کہنے، حضرت نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ بھئی مغرب کے بعد، پہلے تو منع کیا اور فرمایا کہ بھئی ہم سب چیزیں ساتھ میں لے کر آئے، ماچس کھانا سب ہمارے ساتھ میں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں، میرا نام ہے یہاں پانی پت میں نامور آدمی ہوں، آنا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی۔ پھر جو ہے ساتھی نے فرمایا بھئی مغرب کے بعد ان کی یہاں دعوت ہے، چلیں گے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کا بھائی آیا اور ان کے بھائی نے آ کے کہا کہ وہ دعوت جو ہے مغرب کے بعد تھی تو اب عشاء کے بعد وہ دعوت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، چلو بھائی مغرب بعد والی کینسل، عشاء بعد چلیں گے۔ مغرب کے بعد جو ہے عشاء کی نماز کا وقت آیا، عشاء کی نماز پڑھی اور نوافل وغیرہ سے فارغ ہو کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات شروع کی تو پورا مجمع جو ہے رونے لگا، چیخنے لگا، چاروں قطار رونے لگا۔ پھر عشاء کے بعد جب کھانے کے لیے ان کے گھر، اس آدمی پہلا جو آدمی آیا تھا دعوت دینے کے لیے، اس کے گھر پہنچے تو جیسے حضرت دروازے میں داخل ہوئے ہیں کہنے لگا کہ تم لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ جو وعدہ کرتے ہو پورا نہیں کرتے ہو۔ اور یہ کہنے کے بعد کئی باتیں، کئی گالیاں جو ہے سنانا شروع کر دیا، اور پھر کہنے لگا کہ بیٹھو دسترخوان پر، دسترخوان بچھانے کے بعد کہا بیٹھو اور فقیروں کی طرح کھانا کھاؤ۔ حضرت بیٹھے، وہ چھوٹا والا بھائی بھی جو ہے یہاں کھڑا ہے، بڑا بھائی بھی ہے، چھوٹا بھائی بھی ہے۔ حضرت بیٹھے کھانے کے لیے، اس کے پاس جو ہے وہ بیٹھا، تو حضرت کھانا کھا رہے تھے اور یہ پیچھے سے جو ہے حضرت کو کندھے پر ایسے مار رہا تھا اور جو ہے بری بری باتیں سنا رہا تھا، یہاں تک کہ جو ہے جب کھانا سے فارغ ہو گئے تو حضرت کو اس نے جو ہے دھکا دیا، حضرت گر گئے۔ مسجد میں آئے اور مسجد میں آنے کے بعد جب سجدے میں گرے ہیں وہ اور ساتھی، اور اللہ کے سامنے جو ہے زوار و قطار رونے لگے، اور رونے کے بعد ساتھیوں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت آپ نے یہ بات کیوں نہ کہی کہ مغرب کے بعد والی کینسل تھی اور عشاء کے بعد انہوں نے دعوت دی تھی۔ دونوں بھائی وہاں کھڑے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھی مغرب کے بعد نہیں آنا ہے، عشاء کے بعد آنا ہے۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ میرے اور آپ کے لیے جو ہے بڑی نصیحت کی چیز ہے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ میں نے یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ اگر میں یہ بات کہتا تو 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا، اور یہ جھگڑا جب 2 بھائیوں میں ہوتا تو ان کی بیویوں میں جھگڑا ہوتا، اب ان کی بیویوں میں جھگڑا ہوتا تو ان کی ماں اگر زندہ ہوتی تو بڑے بھائی کی طرف چلی جاتی یا چھوٹے بھائی۔ تو میں نے اس لیے نہیں کہا تاکہ پورا خاندان جھگڑے سے بچ جائے، اور اللہ مجھے جو ہے اس کا اجر دے دے گا۔
ایک بات بولنے کی وجہ سے جھگڑا نہ ہو، اسی لیے حضرت نے جو ہے اس قدر تکالیف کو برداشت کیا۔ رفتہ رفتہ جو ہے تبلیغ کا زمانہ جب آگے بڑھا، مولانا انعام الحسن صاحب کا زمانہ 1981 کے اندر حیدرآباد میں اجتماع تھا، تو آپ کے لیے پنڈال لگایا گیا اور وہاں کولر لگایا گیا، کولر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، چونکہ ابتدائی زمانے کے اندر، جیسے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ابتدائی زمانے کے اندر جو ہے آپ گولر کھایا کرتے تھے، گولر پر ان کا گزارا تھا، کئی زمانے تک جو ہے گولر کھاتے رہے۔ تو یہ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب زمانہ آیا تو آپ کے لیے کولر لگایا گیا، تو حضرت کی زبان سے پہلا جو ہے جملہ نکلا کہ دیکھو بھئی ہمارا یہ کام اب گولر سے کولر تک پہنچ گیا۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔